چھپانے کو ایک آسرا چاہیے، سر چھپانے کو ایک آسرا چاہیے. شیخ سماعت فرمائے تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی، تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی، تیز ہے دھوپ حالات کی یا نبی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، یہ جو مل جائے تو اور کیا چاہیے. نام کے چند شعر دیکھیے گا. کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے، کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے، وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے، وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے، ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، ہر نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، نفس میں آقا کا تذکرہ ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، آدمی کو جینے کا آسرا ضروری ہے، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، چاہتا ہے جو ہونا سرخرو زمانے میں، دامن نبی اس کو تھامنا ضروری ہے، دامن نبی اس کو تھامنا ضروری ہے. اور آخری شعر، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضروری ہے. مختصر مفہوم ہے. طیب ان کے جلووں کی بعد آرزو کرنا، طیب ان کے جلووں کی
بات آرزو کرنا پہلے اپنی نظروں کا، جائزہ ضروری ہے پہلے اپنی نظروں کا، جائزہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے۔ نعت شریف کے بعد حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب سے دمن التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نگران جلسہ نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمان اور صدر کل مجلس اتحاد المسلمین مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب، معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب کوثر محی الدین صاحب، رکن اسمبلی حلقہ کاروان، مجلسی اراکین بلدیہ، مجلسی قائدین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات اس سے فطر واقف ہے کہ آج آپ ہم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس اللہ کے گھر میں ایک متبرک مہینے میں جلسہ یوم القرآن منانے کے لیے، جس کا سلسلہ تقریباً 65 سال پہلے فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اس جلسوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ سلسلہ سالار ملت کے دور میں بھی جاری رہا اور نقیب ملت کے دور میں بھی یہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک 10-15 منٹ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا۔ ویسے یہ متبرک مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا ایسا مہینہ ہے جس کے تعلق سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی نعمتوں کا، فضیلتوں کا، انعامات کا اگر لوگوں کو علم ہوتا تو لوگ دعا کرتے، تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے، ایسے رحمتوں برکتوں والا مہینہ، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن بعض احادیثوں میں یہاں تک آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا ہے۔ یعنی یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں
لوٹتے جانے کا مہینہ، ایسا متبرک و برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ متبرک مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ھدی للناس کہا گیا کہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اور یہ کتاب مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، حکمت والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے۔ اور یہ کتاب جیسا ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی۔ اور مجھے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے واسطے، ورنہ جزدانوں میں بن کر کے محرابوں میں رکھ دیا ہے۔ پڑھتے ہیں تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے، یقیناً پڑھا جانا ایصال ثواب کے لیے یقیناً ثواب ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، دیکھنا، ہر چیز ثواب ہی ثواب۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب دیا، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حروف نہیں بلکہ 3 حروف، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم حروف ہے۔ یہ 3 حروف پڑھے تو کیا ہوتا؟ آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا، 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی الف لام میم اس ماہ مبارک میں اگر ہم پڑھیں تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 30 کو 70 سے ضرب دے لیں تو کیا ہوگا؟ 2100 نیکیوں کا ثواب کو مل، یقیناً ثواب۔ اس کا پڑھنا ثواب ہے، سننا اور سنانا ثواب ہی ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ہم تمہارے منہ سے اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، کلام ربانی سننا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ وہ کلام میں کس طرح آپ کو سنا سکتا ہوں جو آپ پہ نازل، جو کلام جو آپ پہ نازل ہوا میں کس طرح سنا سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تمہارے منہ سے قرآن سننا ہمیں بہت پسند ہے، تم تلاوت قرآن کا آغاز کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص لہن میں، لہن داؤدی میں آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت کا جیسے آغاز فرماتے ہیں میرے آقا کے آنکھ سے آنسو رواں، صحابہ کرام جتنے بیٹھے تھے محفل میں ان تمام کے آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے، دقت کی کیفیت تھی۔ یہ اثر تھا قرآن مجید کا، یہ اثر تھا قرآن مجید کا۔ کیا وہ اثر ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی، اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیتیں ہونا چاہیے وہ صلاحیتیں ہم میں کم ہو گئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح اس ماہ مبارک میں قرآن سے جو ہمارا شغف ہے، ہمارا جو شغف ہے کہ سلسلہ رمضان مبارک کے بعد بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ صرف ثواب والی کتاب نہیں بلکہ انقلاب والی کتاب ہے۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ میرے آقا نے نہ صرف آیت قرآنی، آیت ربانی کو ہم تک پہنچایا بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کی عملی تفسیر اپنی زندگی میں پیش کر دی تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں رخصت ہونے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا، ضروری ہے کہ جیسے اس ماہ مبارک میں کثرت سے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ لی، کثرت سے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے۔ اور زکوٰۃ کی مقدار یہ آئی ہے کہ بھائی 40 میں سے 1 حصہ، یعنی 100 میں سے
2.5% अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में निकालना है। अगर आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% भी दिया जाता है, 50% तक देने का जैसा आपका मुतालबा किया जाता है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में हुक्म दिया कि लोगों, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में 40 में से एक हिस्सा निकालो, यानी 100 में से 2.5%। और तारीख़ इस्लाम में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं भाई कि 40 में से 10 अल्लाह उसके रसूल के लिए, 30 अपने लिए, 40 में से 20 अल्लाह उसके रसूल के लिए, 20 अपने लिए, 40 में से 30 अल्लाह उसके रसूल के लिए, 10 अपने लिए। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जैसे भरे पड़े हैं। और आज जिस हस्ती से ये मस्जिद मंसूब है, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की, तो उस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा दौलत थी। तो मेरा ये जहन था, मुझे ये ख्याल आया कि मैं आज अबू बकर से सबकत ले जाऊँ, मैं आज अबू बकर से आगे निकल जाऊँगा। इस असना में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौलत लेकर जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे आका पूछते हैं कि अहमद तुमने कितना लाया? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ज़िंदगी का जितना सरमाया था उसमें से आधा अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया हूँ, आधा अल्लाह उसके रसूल के लिए आपके रास्ते में पेश कर जाऊँ। उसके बाद बारी आती है जिनको दुनिया रफ़ीक़ गार के नाम से याद करती है, वो रफ़ीक़ गार भी है, वो रफ़ीक़ मज़ार भी है। मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अबू बकर तुमने कितना लाया? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ज़िंदगी का जितना सरमाया था, जितना असाता था, जितना माल था, पूरे का पूरा अल्लाह उसके रसूल के रास्ते के लिए आपकी खिदमत में पेश कर। तो मेरे आका ने पूछा कि अबू बकर अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को किसके भरोसे छोड़ आए? तो अर्ज़ करते हैं अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में। तो 40 में से एक हिस्सा हमको अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में निकालना है भाई, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। गरीबों और मिस्कीनों को हमको मदद करना है। इन जलसों को अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब का ज़रिया बनाते हुए अपनी ज़िंदगी बहैसियत एक सच्चे और पक्के हमको मुसलमान के बसर करना है। और ज़रूरी है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करें, सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इन हालात का, वाक़यात का मुकाबला हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारी सफ़ों में इत्तेहाद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बयान शरीफ को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया, सुना गया, बोलने वाले सुनने वालों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बरहमतिका या अरहम। मोहतरमुल मुकाम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट से अदमन इल्तिमास है इस मुक़द्दस जलसे को मुखातिब करने की सआदत हासिल करें। इसकी आदत नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, रुकन असम्बली व शरीक मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन,
محترم جناب ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، اہلیان محلہ، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے مسجد حاضہ کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو یوم القرآن کے جلسے کا انعقاد عمل میں لانے کی انہوں نے اجازت دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پچھلے 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ماہ رمضان مبارک میں مجلس کی جانب سے یوم القرآن کے جلسوں کا انعقاد مرحوم صدر فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی، اور الحمدللہ ان جلسوں کا انعقاد ہر ماہ رمضان مبارک مہینے میں ان جلسوں کا انعقاد میں لایا جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ نماز جمعہ سے پہلے خطاب میں مسجد حاضہ کے امام صاحب نے جو پراثر بیان دیا، جس میں انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور کھول کر بڑی آسانی کے ساتھ ہم تمام کو سمجھایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم القرآن کا جلسہ ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے تمام انسانیت کو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمام انس اور جنس مل کر اس طرح کی قرآن بنا کر لے کر آؤ۔ بلکہ آگے جا کر علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو سورہ طور میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح کی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، جس زمانے میں بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا، جس کو زمین پر ڈالتے تو تمام جادوگر کا جادو اس عصا کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ جس نابینا کے آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھیجا۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، علماء لکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عظیم معجزہ قرآن کریم عطا کیا، جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ اور اس وقت سے آج تک قرآن اس بات کا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ انسانیت بڑی ترقی کر چکی ہے، مگر نہ اس وقت، نہ آج اور کل کوئی بھی اس قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے پائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر جا کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان کر رہے ہیں، مگر کوئی بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے معجزے ان کو دیے گئے تھے، مگر وہ معجزے اس وقت کے لیے تھے، ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو صبح قیامت تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گا، اور اسی معجزے کو لوگ اس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور اللہ اس کتاب سے لوگوں کو رسوا بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا، اور ساری کائنات میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو بولتا ہے وہ قرآن کریم، اور ایک جو خاموش ہے وہ تمہاری موت، تو تم دونوں کو سامنے رکھو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی خراب ہوتا ہے، تو کیسے اس کا علاج، روحانی علاج یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن، یوم القیامہ کے دن، روزہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن اس شخص کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات بھر اپنے بستر سے دور رکھا، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو روزہ اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور روزدار کے لیے شفاعت کریں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینوں میں قرآن کو رکھو، کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے افراد خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا، جس پر ان کے برے اعمال کے باعث ان پر جہنم کا فیصلہ ان پر کیا جا چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور باترجمہ پڑھ کر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر دین اور دنیا میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ بلکہ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو عزت سے نواز، اللہ کہے گا کہ میں اس کو عزت سے نوازوں گا۔ پھر قرآن کریم کہے گا یا اللہ تو اس کو وہ قیمتی لباس پہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ اب تو اپنے فضل سے اس پر اور اپنے انعامات اور اکرامات سے نواز دے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور تبھی ہم جا کر
اپنے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو اچھا رکھ پائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا دہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ پہلے 10 دن میں رحمت مجھ پر یا آپ پر پوری اتری یا نہیں اتری۔ ہم اللہ سے صرف بھیک ہی مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے شب بیداری کو قبول فرما۔ یہ دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے حدیث شریف کو بیان کیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مغفرت کے تعلق سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان توبہ کرے اللہ سے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ریگستان میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر اور اچانک اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے اور اس اونٹ پر اس کی غذا تھی، سفر کی کھانا تھا، کپڑا تھا، پیسہ تھا، تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اس ویران صحرا میں مجھے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب میں اسی صحرا میں کہیں مر تو نہ جاؤں۔ تو اچانک اس شخص کو اگر اس کا اونٹ دکھ جاتا ہے تو کس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرح اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو بشمول مجھے اللہ کے بارگاہ میں سرب سجود ہو کر ہم تمام کو اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات جب شروع ہوتی ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، ہے کوئی جو رزق چاہتا ہے وہ اللہ سے رزق کو طلب کرے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مغفرت کے سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں جو میں نے علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سنا، ان کی کتابوں میں پڑھا۔ مجھے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر نکلتے ہیں، اور راستے میں جب رات میں جاتے ہیں تو ایک خاتون آپ سے ملاقات کرتی ہے اور آپ سے سوال کرتی ہے کہ ابو ہریرہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں کیا گناہ تجھ سے ہوا؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہوئی اور جو تیرے پیٹ میں اس کو بھی تو نے ہلاک کیا۔ وہ عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، رحمت اللہ عالمین موجود ہیں، میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری بات سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہوا کی، جس نے ایمان لایا اور جس نے نیکیاں کی تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں پکارتے پھرتے تھے اور کہاں ہے وہ خاتون، کہاں ہے وہ خاتون؟ تو مدینے کے بچے کہنا شروع کر دیے کہ ابو ہریرہ دیوانے ہو چکے ہیں،
خیر وہ خاتون ملتی ہے، اس کو خوشخبری سناتی ہے، اور وہ بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم سورہ فرقان کی آیات کی وہ کہتی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اور کہتی ہے کہ میں ایک باغ مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتی ہوں۔ علماء کرام، محدثین، مفسرین نے لکھا اس بارے میں، حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ایک مسلمان اپنے گناہوں سے پشیماں ہوتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رو کر بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے حساب کتاب ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے گناہ کیے، چھوٹے گناہ؟ تو کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے گناہ کیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس گناہ کے عوض میں نیکی لکھو۔ اب اس کے ہر چھوٹے گناہ کو دہرایا جائے گا، وہ اقرار کرے گا اور اس کے نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نرالا مزاج دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، میرے بڑے گناہ کا کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے اور اپنے دندان مبارک کو دکھایا کہ یعنی یہ جو امید پر یہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا بڑے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مغفرت کا دوسرا دہا ہے۔ یاد رکھو شیطان کو اللہ نے جکڑ کر رکھ دیا، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اگر آج ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو ہم تمام پر برس رہی ہے، اگر آج ہم اللہ سے رجوع نہیں ہوں گے، اپنی گناہوں کی اللہ کے سامنے مغفرت نہیں مانگیں گے، تو پھر کب مانگیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھی حضرت ثعلبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذمہ داریاں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب جا رہے تھے تو کسی ایک انصار کے گھر میں ایک خاتون بیٹھی تھی، اس کی طرف نظر پڑی اور دیکھ کر ان کے دل میں ایک برا خیال پیدا ہوا، اور اچانک ان کا نفس، ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ پکار کر کہے کہ میں نے قناعت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے دل میں اس طرح کا برا خیال پیدا ہوا، اور رونا شروع کر دیے، اور روتے روتے جنگل میں چلے گئے۔ 40 دن جنگل میں روتے تھے، یا اللہ مجھے موت اس وقت تک مت دے جب تک تو مجھے معاف نہ کر دے۔ 40 دن جنگل میں رہے، اللہ کے خوف سے روتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے کام کی ذمہ داری دی گئی تھی، میں جا رہا تھا اور یہ چیز مجھ سے سرزد ہو گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلام کو اپنے پاس بلا لیجئے، ثعلبہ کو اپنے پاس بلا لیجئے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ثعلبہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جنگل میں جاتے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تو جانتا ہے ثعلبہ کون ہے؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں معلوم، کوئی نہیں۔ ہاں اس کا شخص ہے جو رات میں ہمارے پاس آ جاتا
اپنے ہاتھ میں اپنا سر رکھ کر پکار کر کہتا ہے یا اللہ مجھے موت مت دے جب تک تو میرے گناہ کو معاف نہ کر دے، اور دن میں اٹھ کر وادیوں میں جا کر پکار پکار کر روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ہے، جب جیسے ان کو جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے ثعلبہ کے کہ کیا میرے تعلق سے اللہ نے کوئی قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، کیا میرے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قرآن کی آیات کو نازل کر دیا؟ کانپتے ہوئے کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف یہ حکم دیا کہ تم کو واپس بلایا جائے۔ دیکھیے عشق مصطفیٰ، دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں اس صورت سے اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، آپ لے کر چلیے، جب مغرب کی نماز میں جماعت کھڑی ہو جائے گی تو میں جا کر صف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وہ سورے کی آیات پڑھتے ہیں جس میں علماء کرام نے تفسیر میں لکھا کہ کیا ہو گیا تم کو انسان، کیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے حضرت ثعلبہ سن کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو گھر لے کر جایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے فاروق اعظم سے کہاں ہے، تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، گھر میں پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر ثعلبہ بے ہوش ہیں، صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں، اپنی گود میں ان کو سر کو رکھتے ہیں اور اپنی انگلی مبارک ان کے بالوں میں پھیراتے ہیں اور بولتے ہیں ثعلبہ، وہ جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا قابل نہیں ہوں، گناہگار ہوں کہ آپ کے گود میں اپنا سر رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو معاف کر دیے؟ تو رحمت اللہ عالمین عرض کرتے ہیں کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی، اچانک آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کے جنازے میں جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم مبارک ایک جگہ رکھتے ہیں، دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم، اس نے ایسی توبہ کی کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ غفور الرحیم ہے، یاد رکھو آپ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مغفرت کا دہا ہے، مغفرت کا دہا ہے۔ وہ واقعات وہ بھی یاد آ رہا ہے اس خاتون کا، اس نیک خاتون کا جو ایک قبیلے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ پھر عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو جا یہاں سے، جاؤ بعد میں آنا۔ اس کو روانہ کرتے ہیں کہ تم اس بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ وہ پھر آتی 8 مہینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں ایک پھول سا بچہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سو سکتی ہوں، میں تڑپ پڑی ہوں اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر روانہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ جب تمہارا بچہ روٹی کھائے گا جب آنا۔ وہ پھر آ جاتی ہے مانے 2-3 سال کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا، اور جو شریعت کے مطابق سزا ہے اسلامی حکومت میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نیک خاتون کا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو غسل کرو اور کفن دو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نماز جنازہ خود پڑھاتے ہیں. تو ایک شخص پکار کر کہتا ہے کہ یہ ملعون عورت ہے, اس نے یہ گناہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے عمل کو دیکھا, اس کی توبہ کو نہیں دیکھا. تم نے اس کے عمل کو دیکھا, اس کی توبہ کو نہیں دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میں اس عورت کی مغفرت کو اپنی امت میں بانٹوں گا تو تم تمام کی مغفرت ہو جائے گی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یہ طلب تھی, اللہ کا خوف تھا. یہی چیز ان کو گناہوں سے دور رکھتی تھی. اور جب گناہ ہو جاتا فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں علماء کرام نے لکھا کہ کئی دن تک, مہینوں تک بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پر جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے 20 سال سے کچھ عبادت نہیں کی, اس وقت کی جو نماز تھی نہیں پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرق کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے اتنے سال سے عبادت یا نماز نہیں پڑھی. اب اس میں سے جو شخص تھا, علماء کرام نے لکھا کہ اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا, وہ چہرے کو چھپا رہا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہاں ہے, نکلو باہر آؤ, سامنے آؤ, ورنہ میں اللہ سے پوچھ کر اس کا نام بتا دوں گا. وہ شخص اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ جب 20 سال تیری عبادت نہیں کی تو مجھے چھپا کر رکھا, آج ان لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کر دے پروردگار. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا, میری لاز رکھ لے یا اللہ, مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا مت کر یا اللہ. دل سے تڑپ کر کہتا ہے. اچانک بارش نازل ہو جاتی, بارش شروع ہو جاتی. حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیا ہے؟ تو بولے موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کی, استغفار کیا اور میری رحمت جوش میں آئی, میں نے بارش کو نازل کر دیا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یہ مغفرت کا دہا ہے, اللہ سے رجوع ہونے کا وقت ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی 24-25 سال کا ہوں, 21 سال کا ہوں یا ہوں, تو مجھے اور ٹائم ہے ابھی, میاں ابھی تو یہ بڈھوں کو مغفرت کر لینے دو. میرے بھائی یاد رکھو, کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت آنے والا ہے, کب اللہ کے پاس سے بلاوا آنے والا ہے. اگر کوئی 19 سال کا نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے, یاد رکھو تم بھی مرو گے, میں بھی مروں گا, اور سب اس دنیا میں زمین کی غذا بنیں گے, مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب آنے والا ہے, وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور یاد رکھو اس بات کو کہ قیامت ہوگی, یوم القیامہ ہوگا, اور ایک ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں, اس کو غنیمت جانیں. بشر حافی کا مشہور قصہ کہ وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے بہت گناہ کرتے تھے, شراب پیتے تھے. تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں شراب نوشی ہو رہی تھی تو ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے دستک دے کر پکار کر پوچھا یہ گھر غلاموں کا ہے یا آزاد لوگوں کا ہے؟ تو ایک بچی نکلی دروازے کے پاس اور کہا یہ آزاد لوگوں کا گھر ہے. تو اس بزرگ نے کہا ہاں تبھی تو یہ آزادی سے کام کر رہے ہیں. حضرت بشر حافی پر بجلی گرتی ہے, وہ دوڑتے ہیں, کیا کہا انہوں نے, کہاں ہے بتاؤ, کہاں ہے بتاؤ. خیر ڈھونڈتے ہیں اس بزرگ کو اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا. وہ کہتے ہیں کہ تو آزاد اس لیے ہے کیونکہ تو گناہ کر رہا ہے, اگر تو غلام ہوتا تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا. بشر حافی کے بارے میں آیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے رات میں قرآن کے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا, اس کو زمین سے اٹھایا, تھوڑے پیسے تھے, عطر خریدا اور عطر لگا کر
ایک کتاب میں رکھ کر اس کو اونچے مقام پر جب عزت کے ساتھ رکھا تو آواز آئی کہ بشر تو نے ہمارے کلام کو اللہ کے کلام کی عزت کی، اب دنیا اور دین و دنیا میں تیرے نام کو روشن کیا جائے گا۔ مالک بن دینار کا واقعہ، وہ شراب پیتے تھے، ان کی ایک بچی تھی ایک باندی سے، وہ اس بیٹی سے بہت چاہتے تھے، اور وہ جب شراب پیتے تھے وہ بچی ان سے شراب چھین لیتی تھی اور ان پر پھینک دیتی تھی۔ پھر 2 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے غمگین رہتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھے، رات میں خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، اور مالک بن دینار جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک خطرناک اور بڑا ہی ہیبت ناک ایک سانپ ان کا تعاقب کر رہا ہے، اور مالک بن دینار دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ضعیف بزرگ تو دیکھتے ہیں، بڑے نیک چہرہ ان کا، ان سے پوچھتے میرے کو بچاؤ اس سانپ سے، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ضعیف بولتے ہیں کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا میاں۔ تو مالک بن دینار بولتے تم وہ پہاڑ دکھتا، اس پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تو اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، تو جہنم نظر آتا ہوں، جہنم کی آگ، مگر وہ سانپ تعاقب کر رہا ہے۔ وہ اور نیچے جاتے، اچانک آواز آتی کہ رک جا، تو جہنمی نہیں ہے۔ پھر وہ نیک صفت شخص نظر آتے، اسے کہتے ہیں دیکھو وہ ٹہنی پر تم چڑھ جاؤ، پہاڑی پر۔ وہ وہاں پر چڑھتے ہیں، وہاں پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینار کہ کھڑکیاں ہیں، ان کھڑکیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو پکارنے والا پکارتا ہے کہ نکلو جلدی تم لوگ، نکلو جلدی تم لوگ، ورنہ یہ سانپ اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کھڑکیوں سے چھوٹے بچے جو کم عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، سب ان کی فوج نکلتی ہے، ایک کے بعد ایک۔ جب وہ نکلتے ہیں اس میں آپ کی وہ بیٹی بھی نکلتی ہے 2 سال کی ان کی، اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے ابا پہچانے مجھے؟ وہ کہتی ہاں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا۔ پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ تو بولے یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ ان کو یہاں رکھتا ہے، اور جب ہمارے ماں باپ آتے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے۔ پھر وہ بچی ان سے پوچھتی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں؟ مالک بن دینار پہ ان کے دل پر ایک بجلی گرتی ہے، اور وہ بچی قرآن پڑھتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا تم کو قرآن بھی آ گیا؟ بولے ہاں ہم کو قرآن بھی آتا ہے۔ پھر وہ مالک بن دینار اس اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سانپ تھا وہ کیا تھا، اور یہ جو سفید کپڑوں میں جو شخص تھے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابا وہ جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آپ کی نیکیاں تھیں، اور وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ کی برائی سے اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ مالک بن دینار بیدار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی مقدر بدل جاتے ہیں، وقت کے ولی اور قطب بن جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے توبہ اور نیکیوں میں اگر غرور اور تکبر میں اگر کوئی شخص ڈوب گیا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، قرآن ختم کرتا ہوں، غرور تکبر نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 500 سال عبادت کیا بغیر ریاکاری کے، 500 سال، اور 500 سال کی عبادت کی بغیر ریاکاری کی عبادت کے بعد جب حشر کے میدان میں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے کے جاؤ، تو شخص نے کہا یا اللہ 500 سال عبادت کیا تیری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل سے میری عبادت کا کیا؟ تو اللہ بولے گا چلو انصاف کرتے ہیں۔ میزان لگایا جاتا اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس کی بائیں آنکھ کی بینائی نکال کر ترازو میں رکھو اور دوسرے میں اس کے 500 سال کے اعمال کو رکھو۔ 500 سال کے اعمال نیچے ہو جاتے، وہ بینائی اوپر ہو جاتی ہے روشنی۔
یعنی اس نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیے جب اس کو جہنم میں لے کر جانے کا حکم دیتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ہم کو بھی سب کو بھی توبہ کرنا ہے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان کا مغفرت کا دہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ لطیف ہے، اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور آج 15 محرم ہے، آج ہی کے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، شہزادے جنت کی ولادت ہوئی آج۔ اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تدویش مبارک پر امام حسن چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی محدث دکن رحمت اللہ علیہ شہادت نامہ میں فضائل امام حسن میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے امام حسن کے ہونٹوں کو چوستے تھے۔ اور محدث دکن نے کیا مضمون لکھا کہ کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا، ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے چوسا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں امام حسن کے فضائل کے بارے میں کہ امام حسن اور امام حسین کچھ لکھتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ بچوں میں ہوتا ہے نا، ہینڈ رائٹنگ دونوں میں سے کس کی اچھی ہے؟ تو حضرت علی کسی کو آرزودہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں جاؤ تمہاری اماں کے پاس، حضرت فاطمہ شہزادی جنت کے پاس جاؤ۔ وہ کہتی ہیں، وہ بھی آرزودہ نہیں کرنا چاہتی کہ اس کا فیصلہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ جب ان کے پاس جاتے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شافع روز جزا کے پاس جاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے ایک سیب لاؤ اور اس کو چھوڑ دو، جس کسی کے تختی میں گرے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ مگر جیسا ہی وہ سیب جاتا ہے تو اللہ اس سیب کو حکم فرماتا ہے کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ، ایک حسن کی کتاب میں ایک حسین کی کتاب میں کرو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ امام حسن ہے، زہر دے دیا گیا تھا آپ کو۔ فضائل امام حسن میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن کسی کے ساتھ ایک کھجور کے باغ میں، کہ وہ باغ سوکھ چکا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کھجور کے باغ میں کھجور ہوتے۔ تو فوراً امام حسن شہزادے جنت اپنے ہاتھ اٹھا کر لبوں کو حرکت دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس سوکھے ہوئے کھجور کے باغ میں پتے آ جاتے ہیں، کھجور آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کو اس میں سے کہتا ہے ارے یہ تو جادو ہے، تو لوگ بولتے نہیں، یہ نواس رسول ہے، یہ اس کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور جب ان کو زہر دے دیا گیا، محدث دکن لکھتے ہیں، بڑا بہترین مضمون ہے، محدث لکھتے ہیں کہ جب زہر دے دیا گیا تو امام حسن کو معلوم تھا کہ زہر ہے، مگر رضا الہی کو قبول کر چکے تھے، اللہ کی رضا کو قبول کر چکے تھے۔ اور اسی میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کے گھر میں آپ آ کر رہنا شروع کیے، وہاں پر بھی زہر دے دیا گیا۔ تو جب آپ پر زہر کے اثر چڑھ رہے تھے تو آپ اپنے بھائی امام حسین آپ کے قریب آتے ہیں
اور بولتے ہیں کہ کس نے کیا بتاؤ آپ. امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پر شک ہے. تو بولے کون ہے بتاؤ آپ کس پر شک ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا. میں شک کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لے سکتا. اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حسن کو جنت میں لے کر جائے گا تو حسن پہلے اپنے زہر دینے والے کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. میرے دل میں اس کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں رہے گا. پھر امام حسن اپنے بھائی امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا چہرے کا رنگ کیسا ہے بتاؤ, میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے, آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے. تو امام حسن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب معراج کی حدیث پوری ہو رہی. میرے بھائی, دونوں بھائی اپنے آپ کو لپیٹ کر خوب روتے ہیں, خوب روتے ہیں. لوگ پریشان ہیں, کیا ہے ماجرا یہ کہ چہرے کا رنگ پوچھتے ہیں اور معراج کی حدیث پوری ہو رہی ہے اور لپیٹ کر رو رہے ہیں ایک دوسرے کو, دونوں شہزادے جنت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تھے, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 محلوں کو دیکھا. بڑے خوبصورت محل تھے. ایک ایسا محل تھا کہ اس کی روشنی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. دوسرا محل ایسا تھا جو سورج کی روشنی کو روک رہا تھا. اور ایک محل سبز رنگ کا تھا, ایک محل سرخ رنگ کا تھا. اس رضوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے یہ. تو بولتے ہیں, وہ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ امام حسن اور امام حسین کا جنت پہ محل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کا رنگ سبز کیوں ہے, کا رنگ سرخ کیوں ہے. وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھیے نواز رسول کا کیا مقام ہے. جنت کا رضوان نہیں کہتا ہے, جبریل امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرما رہا ہے. آقا پوچھتے ہیں کیوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محل سبز رنگ کا ہے, یہ اس لیے سبز رنگ کا ہے, یہ امام حسن کا ہے کیونکہ ان کو زہر دے دیا جائے گا. یہ امام حسین کا محل سرخ اس لیے ہے کیونکہ ان کی گردن کو کاٹا جائے گا, ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس ماہ مبارک میں ہم کو امام حسن کو بھی یاد رکھنا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ جب کبھی بھی میں نے امام حسن اور امام حسین کو ملا, یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. مدینے سے مکے تک 25 مرتبہ پیدل حج امام حسن اور امام حسین نے طے کیے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتحاد پیدا کرے گا. ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ غریب گھر پر آیا, کہا کہ اے نواز رسول بھوکا ہوں. تو کہتے ہیں رک جاؤ, ابھی جو پیسہ آئے گا تم کو دیں گے. 3000 دینار آتے. امام حسن بولتے لے جاؤ اس کو 3000 دینار, خود کئی دن کے بھوکے ہیں. بولتے نہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا اتنے پیسے آ رہے تو میں تجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی ماہ مبارک میں 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی. یوم الفرقان, جس کو قرآن میں کہا گیا کہ فرق کا دن, اسلام اور کفر میں کھلی فرق کا دن, جس کو جنگ بدر کے نام سے آپ اور ہم یاد رکھتے ہیں. 17 رمضان کو ہوئی. اور علماء 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت کا حکم آیا. 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم آیا کہ روزے رکھو, اللہ نے فرمایا. اور اسی سال جنگ بدر ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا, اس جنگ کا پس منظر یہ بتایا گیا علماء کرام نے احادیث نبوی کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات میں لکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے, وہ ایک تجارت کا قافلہ مدینے کی وادیوں سے مکے کو لے کر جا رہے ہیں. اس تجارت کے قافلے میں
सामान भी है और असला भी है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के 15 साल तक कोई जंग नहीं। ये जो आज इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं ये नालायक लोग, 15 साल तक कोई जंग नहीं। और मदीने में हिजरत हो जाती है तो कुफ्फारान मक्का मदीने को आकर मुसलमानों पर हमला करते, उनकी बकरियों को चोरी करते, उनके ऊंटों को लेकर जाते, उनको तकलीफ देते। और सहाबा कराम हिजरत करके अपना सब कुछ मक्के में छोड़कर आ गए थे, सिर्फ जिस्म के कपड़ों के साथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जासूसों को उस काफिले का उसका रास्ता मालूम करने के लिए भी जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस काफिले को रोकना, जंग करने नहीं गए थे, काफिले को रोकना मकसद था। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यह काफिला मक्का पहुंचेगा तो इससे और ताकत हासिल होगी और तकालीफ देंगे। तो सहाबा को हुक्म फरमाते हैं कि चलो निकलने का वक्त है। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहिन के हुक्म पर अपने घरों से निकलते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, ये जो मुट्ठी भर आज लोग हैं ये बेप्यादा हैं, तो इनके सवारी का इंतजाम कर दे। या अल्लाह, इनके जिस्मों पर कपड़े नहीं है, इनको कपड़ा दे दे। या अल्लाह, तो इनको इज्जत दे दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होते हैं। अबू सुफियान बड़े होशियार थे, वो ऊंट की मेंगनियों को तोड़कर देखते हैं, उसमें जो गुटलियां निकली वो समझ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूस लगा दी है मेरे काफिले के पीछे। तो अबू सुफियान अपने एक आदमी को मक्के को भिजाते हैं जिसका नाम जमजम गफारी है। और जमजम गफारी को कहते हैं कि जाकर कुफ्फारान मक्का को बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफिले को रोकने के लिए आ रहे हैं, इस काफिले को रोकने के लिए आ रहे हैं। उलमाए कराम ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब में लिखा, एक रूहानी ख्वाब का जिक्र किया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत आतिका रदियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाब देखती हैं कि कोई ऊंट पर बैठकर लोग काबतुल्लाह में आकर पुकार कर करें, ऐ कुफ्फारान मक्का तैयार हो जाओ, तुम्हारी तबाही और बर्बादी के दिन आ गए। वो अपने भाई हजरत अब्बास के ख्वाब सुनाती हैं, वो जाकर अबू जहल को सुनाते हैं। तो अबू जहल चिरागपा हो जाता है और कहता है कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, अब क्या तुम्हारी औरतें भी दावा करेंगी? नाउजुबिल्लाह। और कहता है अगर 3 दिन के अंदर यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरे अरब में तुम लोगों को झूठा बोलूंगा। और तीसरे दिन जमजम गफारी मक्के को पहुंचता है। उस जमाने में अगर खतरे का सिग्नल यह था कि ऊंट के कान और नाक को काटा जाता था, तो जमजम गफारी पुकार कर कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हो चुके हैं। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा को पहुंचते हैं और फिर वहां से मक्के से कुफारान मक्का निकलते हैं, 950,000 का लश्कर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबी जंग की नीयत से नहीं जा रहे हैं, काफिले को रोकने जा रहे हैं। और अबू जहल कहता है कि नहीं, सिवाय अबू लहब के, बोलता है नहीं अब जाना है, अब जाकर अब मुकाबला करना है। साहिली रास्ते से अबू सुफियान निकल गए और पैगाम भिजाते कि मैं आगे बढ़ चुका हूं, आप मत निकलो मक्के से। मगर अबू जहल कहता है कि नहीं नहीं, अब हम जंग करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मुकाम सफरा के पास पहुंचते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाता है कि लोग अब जंग करने के लिए आ रहे हैं, जंग की नीयत से नहीं गए। तो उलमाए कराम लिखते हैं क्यों 70 ऊंट 8 तलवारें, 8 जर्रे से क्या मुकाबला होगा? वहां पर 9,900 हैं, 700 ऊंट, 100 घोड़े हैं। हर ऊंट पर बैठने वाले, घोड़े पर बैठने वाले पर जिरा है, आर्मर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा फरमाते हैं
صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اللہ غالب کرے گا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت علی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار کو زنگ لگ چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا حکم، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آپ کا حکم حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ وہاں پر حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ اللہ جا کر لڑے، جو اللہ آپ کو حکم دیا آپ کر جائیے۔ بہرحال جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اسلام کی فوج آتی ہے، اس سے پہلے کفاران مکہ پورے پانی کے چشموں کو پر قبضہ کر لیے، ریتیلی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہار جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ آنسواں بہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صدیق اکبر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ غالب کرے گا۔ صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اسلام کی صفوں کو صحیح کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، اور حضرت سواد کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سواد کے پیٹ پر ایک ہلکی سی ضرب مار کر کہتے ہیں سواد سیدھے ہو جاؤ، تھوڑا پیٹ بڑا تھا۔ حضرت سواد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیجا مجھے مارا، اس کا قصاص دیجئے۔ اللہ نے آپ کے دست اقدس میں انصاف اور عدالت کو دیا، آپ نے بیجا مجھے مارا۔ اب آپ بتائیے کہ جنگ ہے، فوج ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اور کوئی سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا تو آج کے زمانے میں اس کو کورٹ مارشل کر دیا جاتا، مگر رحمت للعالمین ہے، شاف روز جزا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ سواد اپنا بدلہ لے لے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خمیز اٹھائیے۔ بولتے کیوں؟ آپ اٹھائیے، مجھے بدلہ لینا ہے۔ حضرت سواد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لپیٹ کر بوسہ دینا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواد کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ موت میرے سامنے ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کو بوسہ لے کر جاؤں اس دنیا سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر ابن وقاص، سعد بن ابی وقاص 17 سال کے، عمیر ابن وقاص 14 سال کے۔ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے، جہاد سے مجھے دور رکھیں گے؟ تو بولیں گے نہیں تمہارا بھائی تو چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو بولے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے، حدیث میں الفاظ، بولتے مجھے لے کر جائیے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیسے طاقتور؟ بولے کشتی کرائیے۔ دو بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، اور جب کشتی ہوتی ہے تو پہلوان ہاتھ ملاتے، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا کہ دیکھو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبیب اللہ نے تم کو پسند کیا ہے تو مجھے محروم مت کرو، تم ایک کشتی ہار جاؤ تاکہ میں بھی اس جہاد میں شرکت کر سکوں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بولنے پر چت ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے جوش جہاد اور شہادت کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں ایک 14 سال کا بچہ اس میں یہ جذبے جہاد اور شہادت ہے تو اللہ ہم کو کامیابی دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جگہ بتاتے ہیں، یہاں اتبا مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ اور جب ان کی موت ہوئی تو وہیں پر اسی جگہ پر ان تمام شیاطین کی موت ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو کفاران مکہ سے اتبا، شیبہ اور ولید آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر صحابی رسول نکلے تو پکار کے بولے نہیں نہیں نہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہمارے پاس سے ہمارے خاندان سے کسی کو بھیجاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ امیر حمزہ، جاؤ شیر خدا، جاؤ عبیدہ بن حارث۔ اور یہاں پر اگر میری آواز کوئی سن رہا ہے تو سنو،
لوگ اکثر یہ بولتے ہیں، ہمارے بزرگ بولتے ہیں، میاں اب زندگی کے ایوننگ میں آ چکا ہوں، ہماری اب کبھی بھی جا سکتے. آپ کو مانوں عبیدہ بن حارث کی عمر کیا تھی؟ 80 سال تھی. 80 سال حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر تھی. تو جو لوگ ضعیف ہیں، آج بھی آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا ایمان جوان ہے. جسم بوڑھا ہو سکتا ہے مگر ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یاد رکھو. حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال کے شیر خدا حضرت علی اور امیر حمزہ نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. عبیدہ بن حارث عتبہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کے بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ کی پنڈلی یا پھر آپ کا پیر کٹ جاتا ہے. حضرت علی دوڑتے ہیں، امیر حمزہ دوڑتے ہیں اور عتبہ کا کام تمام کرتے ہیں. اور پھر ان کو زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاتے ہیں. تو 80 سال کا ضعیف صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا کیا میں شہید نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شہید ہو، تم شہید ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر جنگ میں حضرت معاذ اور موز 2 بھائی تھے. دونوں نے جنگ میں گئے اور جا کر پوچھا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن؟ بولے یہ ابو جہل. تو حضرت معاذ نے تلوار نکالی اور ابو جہل پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا. ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت معاذ پر حملہ کرتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ پر جب ابو جہل کو حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ پر زخم لگتا ہے. 2 روایتوں میں آئے، ایک تو کو ہاتھ کٹ کے لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو آپ توڑ دیتے ہیں، یعنی نکال دیتے ہیں. دوسری روایت میں آیا کہ اسی طرح لڑتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی اس وقت کے فرعون کو ہم نے اس کا کام تمام کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے زخم کو دیکھتے ہیں. قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیتے. اور حضرت عثمان ذوالنورین کی خلافت تک حضرت معاذ اسی ہاتھ سے یعنی جہاد میں شرکت کرتے تھے. وہیں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ہو رہی ہے، دوڑ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی پھینکتے ہیں، بولے اس سے مقابلہ کرو. محبت رسول دیکھو آپ، اطمینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ، مر مٹنے کا جذبہ دیکھو آپ کہ گھماسان کی جنگ ہے اور لکڑی لے کر دوڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ لکڑی سے کیسے مقابلہ کروں گا، مگر آقا نے غلام کو دیا تو معلوم تھا کہ اس میں کچھ ہے. جب لکڑی استعمال کرتے تو لوہے کی سفید تلوار بن جاتی. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا، بلکہ آپ اسی کے ساتھ شہید ہوئے جب اور آپ کے ہاتھ مبارک میں وہ تلوار تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر گرم گرم ریت کے پتھر رکھتا تھا، گرم گرم ریت کے پتھر رکھ کر مارتا تھا، حضرت بلال نے کہا کہ اب تجھے یہاں کون بچائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر انسانیت کی تاریخ کا پہلا درس ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ. اور یہ پیغام ہم کو ملتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں، اللہ کی قدرت کے اوپر بلبوتے پر جیتا اور مرتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، بشرطے کہ وہ دین میں خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اپنے نام کے لیے نہیں، دین کی عظمت کے لیے کام کر رہا ہو. تو اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں سورہ انفال میں آیا آیت نمبر 44 میں اللہ نے کفاروں کو مسلمانوں کا لشکر کم دکھایا، مسلمانوں کو کفار کا لشکر کم دکھایا. اور علماء کرام نے بتایا حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خوف نہ پیدا ہو جائے اور کفار پوری طرح صفوں میں داخل ہو جائے. پھر جس ریتیلی مقام پر مسلمان کھڑے ہوئے تھے، شیطان وسوسہ ڈالا
کہ اب تو یہاں پر پانی نہیں ہے، تم ریتیلی زمین میں کھڑے ہو، وہ لوگ ان کے پاس پانی ہے، کفاروں کے پاس وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ آئیں گے. تو اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 یا 11 ہے، اللہ نے بارش کو نازل کیا، اتنی بارش کہ پورا پانی سے پانی پیے، غسل لیے، سب پانی آ گیا. اور پھر سورہ انفال کی ایک اور آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ مبارک میں کنکریاں اٹھا کر ان کفاران مکہ کی طرف پھینک کر کہتے تھے شاہت الوجو، شاہت الوجو، شاہت الوجو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کے آنکھ اور کان میں چلی جاتی تھی اور وہ ان کی صفیں انتشار یعنی بھاگنا شروع کرتے. اللہ فرما رہا کہ محبوب وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، میں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھ کر دکھایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی. 313 میں 14 صحابی شہادت پائے. کفاران مکہ کے 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے. اور جب ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، اتبا کی، شعیبہ کی، ولید کی، اتبا کی، ابو جہل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھے کامیاب کیا، تم نقصان میں تھے. فاروق اعظم بازو کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے، تم سے زیادہ سنتے مگر بول نہیں سکتے. تو یاد رکھیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے دین کی عظمت کے لیے خالص کام کریں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی. یاد رکھیے طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کوئی نہیں کامیاب ہوتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل اور اخلاص پر کامیابی ملتی ہے. یہ سوچنا ہم کو ہے کہ آخر آج موجودہ زمانے میں ہم کو کیا ہو رہا ہے. موجودہ زمانے میں دنیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے. ہم دنیا کو حساب کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا حساب کر رہی. مسلمانوں کے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑا، دنیا ہمارا علاج کر رہی. تو مسلمانوں آخر کیا وجہ ہے ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے ہمارے غریب لوگ پہن رہے ہیں؟ جب اللہ نے خیر الامت کہا تو پھر یہ مفلس، یہ بے عزتی کیوں؟ ایک ہی مطلب ہے کہا کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، ہم کو بھلا دیا. تم اپنے منصب کو یاد رکھو، تم اپنے منصب کو یاد رکھو. صلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرنے والا. رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندھیرے میں صلاح الدین ایوبی اللہ سے بھیک مانگ رہا. اللہ اگر وہ کفاروں کی کشتی اسلحہ سامان کے ساتھ آ جائے، اللہ میں بیت المقدس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. دعا کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی، یہ اللہ رو کر وقت کا حاکم ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ کے ولی سے بھی کہتے ہیں اب بھی دعا کیجیے وہ کشتی کفاروں کی نہ آ جائے جس میں اسلحہ کا سامان ہے. وہ اللہ کے ولی اہل دل تھے، انہیں وہ کہتے ہیں صلاح الدین تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا کہ تیرے آنسوؤں سے کشتی غرق ہو وہ کشتی سمندر میں غرق ہو گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے بھیک مانگنا، اللہ سے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ بن عبدالعزیز روز اپنا ایک ایجنڈا، اپنی میٹنگ کا اپنے وزیر کو دیتے کہ آج میں یہ کروں گا، ان سے ملاقات اس وقت پر. ایک کاغذ ان کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا
کہ مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا، اب تک 4,000 مرتبہ پڑھا اور 5,000 اور پڑھنا ہے، اس سے چھین لیتے ہیں. تو بولتا یہ کیا ہے؟ بولے یہ بس یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم کو نہیں بتا سکتا. تو ایسے حکمران تھے. اس لیے اللہ نے ہم کو کامیابی دی جن پر اللہ کا خوف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. یاد رکھیے، دنیا میں اگر کامیابی حاصل ہونا ہے تو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونا ہے. اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہمارے شہر میں کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں ہندو راشٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا. اور حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھورام گوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام گوڈسے، سب سے پہلا ٹیررسٹ کو گولی ماری، اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں. کون ہے یہ ظالم لوگ؟ گوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں. اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی ہے؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی. مگر یہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بتاؤ؟ بھائی بن لادن کی اگر فوٹو لگا لیے یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا لیے، پورا میڈیا آ جاتا. او نو، حیدرآباد ہیز بیکم دا ہاٹ بیڈ. یہاں پر مجلس وہ کر رہی ہے. جب یہ ظالم گوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی. میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھے ٹی وی میں. ہاں، فوٹو لے کر ہندو راشٹر بنیں گے. تو یہ ہو گئی کہ بہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا گیا. مدرسے عزیزیہ جو 100 سالہ پرانا مدرسہ ہے، جس میں نایاب مینوسکرپٹس مخطوطات تھے، قرآن کریم کو جلایا گیا. مسجد کے مینار کو نشانہ بنایا گیا. اور وہاں پر سیکولر گورنمنٹ ہے اور میں الیکشن لڑتا ہوں مجلس کا. نہیں تم کیوں لڑ رہے؟ ارے بھائی وہ مدرسے کو جلا دیے، منہ تو کھولو، کچھ تو بولو، مذمت تو کرو. قرآن کو جلا دیے نا، تم گونگے کیوں ہو؟ اتنی گراوٹ کیوں آ گئی کہ قرآن کو ظالم لوگ جلا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو میرے بھائی. یہ تمہاری شفاعت کرے گی حشر کے میدان میں. یہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھو. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کو اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کوئی نہیں. ہم پکار کر مذمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ناانصافی ہے. مگر جو لوگ سیکولرزم کے چودھری ہیں، جو لوگ میرے لڑنے پر کیا جھوٹے الزام لگاتی ہیں مجھ پر، اب تو بولو آپ. تو بولیں گے نہیں یہ موقع نہیں ہے بولنے کا، خاموشی اختیار کرو. تو ہمارے بہار کے صدر اختر علی ایمان نے اچھا کہا اس پر. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، اگر خاموش ہوتے تو آپ کے ابا کی آپ کی اماں سے شادی نہیں ہوتی تھی. ان کو بولنا پڑا قبول ہے، اماں کو بولنا پڑا قبول ہے. تو خاموشی سے کام نہیں چلے گا. توڑو اس سناٹے کو. مگر کوئی نہیں بولے. اور وہاں کا چیف منسٹر ہے، مانے ایسا کبھی ادھر کلاٹی مارتے کبھی ادھر. اب جب ہم ان سے پوچھے کہ آپ معائنہ کیوں نہیں کیے، آپ اس مدرسے کو بناؤ دو، پولیس کے آفیسر کے سامنے یہ حرکت ہوئی. ہے بہار میں جہاں پر عورتوں کا ویڈیو دیکھو، آپ رو رہی ہیں میری بچی کی شادی کے لیے زیور رکھے.
चला गया। कोई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही बिहार के, क्यों? क्योंकि वो सेकुलर हैं। आप नहीं बोलेंगे। और जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदार। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं, मुसलमानों के ख्वाबों को चकनाचूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? अफसोस तो इस बात का होता है कि मजहबी त्योहार मजहब का होता है तो वो अमन का नाम पर होता है। कोई अपने किसी भी खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, किसी गॉड को मानता है तो उसमें एक रूहानियत होती, स्पिरिचुअलिज्म होता। मगर ये कौन सा ये लोग काम कर रहे हैं कि त्योहार में तशद्दुद करेंगे? मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, ना करना चाहिए। हमारा त्योहार होगा, अमन है इस्लाम का नाम, हम अमन से रहते या अमन से रहते रहेंगे। मगर ये लोग कौन हैं? कौन है? मोदी जी तो नाम ही नहीं लेते इन लोगों का। इच्छा बोलते उल्टा लटका देते। हम उनकी सरकार आई तो इदरीस पाशा को बेंगलुरु में 2 लाख रुपए नहीं दिए, पीट पीट कर मार दिए। उल्टा लटकाओ, वहां बीजेपी की सरकार है आपकी। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, तब भी कोई नहीं बोलते क्योंकि हमारा राजस्थान में सेकुलर गवर्नमेंट है। क्यों गया उस जुनैद और नसीर के घर को? अरे मैं नहीं गया तो कौन जाएगा फिर? मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म जुल्म है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौन से किस राह पर लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आजादी का उत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र की दरगाह में अंदर जाकर झंडा हिला रहे हैं। दरगाह के अंदर जाके झंडा हिलाते रहे। कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देकर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुल्क को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखते हैं कि औरंगाबाद में मंदिर को बचाने के लिए हमारा एमपी इम्तियाज जलील जाकर मंदिर में 2 घंटे खड़े हो जाता। मॉब को बोलता कि नहीं, यहां तुम नहीं कर सकते कुछ भी। 2 घंटे इम्तियाज जलील वहां ठहरता है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी से, उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे से और कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव ठाकरे की तायीद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, तुमने 6 दिसंबर किया था ना? तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज सामने ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये कमिटमेंट है। ये अमन के नाम पर मर मिटने की तमन्ना इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित भाइयों को जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। मैं मजम्मत करता हूं औरंगाबाद पुलिस की बेहरकती को, बेहिसी को, कि तुम्हारा काम था कि तुम हरकत में आते, मगर नहीं। वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि फायर इंजन आ रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। बच्चों को पकड़े हैं। इंशाअल्लाह लीगल टीम अपना काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकयात वतन अजीज में ना हो। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूं। आप वार्ड से दोबारा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया।
آپ کا بے انتہا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پر مضبوطی حاصل کرے گی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی ان کی نمائندگی نہیں ملے گی، ہم کو اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے۔ ہم کو اپنی نمائندگی بڑھانا پڑے گا، چاہے ریاست کی اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، کسی ریاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ ضلع پریشد ہو، اسمبلی ہو، آواز اٹھنی چاہیے۔ یاد رکھو، آپ 50-60 سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ ہمارے رہبر ہیں، یہ لیڈر ہیں۔ کون سے رہبر ہیں؟ یہ رہزن ہیں، یہ لیڈر نہیں ہے، گیڈر ہیں، جن میں ہمت نہیں ہے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ ہمت نہیں ہے ان لوگوں سے فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنے کی۔ اب مت بولو ہم کو کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی 50 سال کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی ہے، ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اگر 50 سال میں کوئی محنت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں کی سیاسی ریپرزنٹیشن ہے کہ چاہے کوئی یادو ہو اس کا لیڈر ہے، مراٹھا ہو اس کا لیڈر ہے، ٹھاکر ہے اس کا لیڈر ہے، براہمن ہے اس کا لیڈر ہے، کما ہے اس کا لیڈر ہے، ریڈی ہے اس کا لیڈر ہے، ویلما ہے اس کا لیڈر ہے۔ ارے سب کا نیتا ہے، اگر کسی کا نیتا یا قائد نہیں ہے تو مسلمانوں کا، کیونکہ 50 سال سے کہہ دیا گیا کہ میاں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم خالی ووٹ ڈالو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی نیتا کو بناؤ، قیادت کو بناؤ، مرکز سیاسی کو بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس نیک مقصد میں ہم کو اللہ کامیابی دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور اس کے مقاصد کو اللہ ڈال دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کے جو بچے ہوئے روزے اللہ اس میں ہم تمام کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں، صدقہ نکالیں، اور ہم تمام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ظالموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام نکال دیے تھے، مائک بند کر دیے،